تو یہ جو مزہ ہے یہ انسان کے لیے کبھی کبھی سزا بھی بن جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے مزہ لذت رکھتی ہے ہر نیک اچھے کام میں۔ اچھے کام بہت ضروری ہیں، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن انسان اچھا بنتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اعمال میں جو سب سے خاص عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اب نماز جو شخص نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو جب بندے نے نماز نہیں پڑھی، اسے قائم نہیں کیا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ جو ہے وہ اسلام پہ قائم ہے۔ تو میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں لگا رہا، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو مجھے ڈر ہے کہ میں اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں، اور خدا نہ خواستہ، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، بندہ بہت اچھا جا رہا ہے، معاملات میں اچھا ہے، معاشرت میں اچھا ہے، بزنس میں اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور ہر ایک چیز میں بہترین ہے، چیریٹیز دے رہا ہے، لیکن بھائی اگر ایمان موجود نہیں ہے، وہ دین پہ موجود نہیں ہے، تو وہ، اور خدا نہ خواستہ بندہ مر جاتا ہے، تو وہ تو بھائی اس کا تو بہت رولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز اور ضروری چیز یہ ہے بھائی کہ مجھے میرے سب اعمال کو بچانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہے میری زندگی میں تو that means that I'm there, I'm still in the game. And secondly, نماز جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو تمہیں فحاشی اور بے حیائی سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ایک آدمی جو کام پہ جاتا ہے، دوسرا آدمی جو کام پہ نہیں جاتا، ان میں سے وہ بہتر ہے جو کام پہ جاتا ہے، پھر وہ بندہ جو کام پہ جاتا ہے اس میں سے دو طرح کے لوگ جو کہ کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جو برے طریقے سے کرتے ہیں یا اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے، حلال کی طرف نہیں جاتے، حرام کماتے ہیں، کام کو ٹھیک طریقے سے نہ کرنے والا ایکسیپٹڈ نہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص نماز کا قائم کرتا ہے اور نماز میں چوری کر رہا ہے، نماز میں چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، وہ جو رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا۔ تو احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہماری نماز کس طریقے سے جاندار اور شاندار بن جائے گی۔ سب سے جو پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں، تو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی کہ نماز ہم نے انشاءاللہ قائم کرنی ہے، کہ میرے دین کو بچانے کے لیے، میرے ایمان پہ رہنے کے لیے نماز بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہم نے ڈسکس کی کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سب سے جو پہلی چیز بندے کو ملتی ہے وہ کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ یہ ڈسکس، سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کا تعلق مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں ہونے کی نشانی ہے نماز۔ Just like you're in a relationship with somebody and you go meet them like your brother, one of your friends, and that shows that you are in a relationship with that person. The same manner, when you get a chance to meet Allah Azza wa Jal, knowingly that He's the one who's going to do everything and who's going to correct everything in my life, you don't go meet Him, bro. اللہ اکبر، استغفراللہ۔ تو سب لوگ نماز قائم کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اللہ پاک سے تعلق جب بندہ بنا لیتا ہے نا، تب پھر اللہ پاک ڈائریکٹ بندے کی تربیت فرماتے ہیں۔ پتہ ہے ہر کام میں جس میں بھی بندہ پڑ جائے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، کمر توڑ دیتی ہے، اور جنت کی کنجی۔ اور میرے پاس چابی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر کی چابی بنو، شر کا تالا بنو۔ اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کو پہچان کر اس پہ چلنے کی اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ لوگوں کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نماز میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا دھیان ہے،
کہ پوری نماز میں اگر اللہ پاک کا دھیان نہیں تھا تو وہ تو نماز ہی نہیں ہے. جیسے فرمایا کہ وہ شخص جو اچھے طریقے سے وضو کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی پوری نماز کے اندر اس کی توجہ کہیں اور تھی, وہ کھڑا رہا ہے رکوع سجدہ, کچھ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی رکعت ہے, کیا صورت پڑھی گئی ہے, کیا ہوا تھا نماز میں, 4 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں اور اس کا پوری نماز میں یہاں وہاں دھیان گیا ہے, تو مجھے بتائیں اس کی نماز ہوئی ہے؟ تو اب یہ میں اس کو بیچارہ کہوں گا, یہ شخص جو کہ نماز ادا کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے گھر سے نکل کے مسجد میں جا رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے, لیکن نماز صحیح سے نہیں ادا کر رہا اور وہ اطمینان میں ہے. یہ بہت خطرناک قسم کا اطمینان ہے, خطرناک اطمینان ہے. ایک اطمینان ایسا ہوتا ہے جو کہ صحیح والا اطمینان ہے, ٹھیک ہے. ایک اطمینان وہ ہوتا ہے جو کہ آپ صرف, ہم لوگ خانہ پوری, سمجھ آ گئی نا, خانہ پوری کر کے اطمینان میں کہ بھئی ہاں بس ہم like we've done this. خانہ پوری نہیں کرنی. پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ خانہ پوری کر رہے ہیں. اب نماز پڑھیں لیکن صحیح سے نہیں پڑھے, پراپرلی نہیں پڑھے, اور خانہ بس, اور دل مطمئن ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل کا اطمینان اتنا زیادہ, اور یہ اس دنیا کے لیے ہے, لیکن غلط اطمینان نہیں ہے. اطمینان یہ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں ملے گا. اطمینان ملے گا کہاں پہ؟ اپنی زندگی میں, آپ کی بول چال میں, آپ کی چال ڈھال میں, آپ کے طور طریقوں میں, ہر چیز میں آپ کو اطمینان محسوس ہوگا اگر آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہیں, اب جسم کہہ رہے ہیں جلدی رکوع میں جا, لیکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد, پھر ایک دم رکوع میں چلے گئے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب رکوع میں جا کے تو جسم کو جلدی پڑی ہوئی ہے, جلدی اٹھ, وہ آپ تسبیحات, زبان تسبیحات پڑھی ہے, جسم کہہ رہا ہے اٹھ, پھر اٹھ کے سمع اللہ لمن حمیدہ, جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھا, ربنا لک الحمد پڑھیں, جسم کہتا ہے بھاگو ربنا, ایک منٹ آپ زبان کہتا ہے صبر کر یار, جسم ہولڈ مار, پھر ایک دم سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد, پھر ایک دم بھاگ کے اللہ اکبر. جیسی ایک سجدے میں گئے, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ, آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور جسم کہہ رہا ہے اٹھ, اگلا سجدہ اگلا اٹھ, جیسے اللہ اکبر, واپس سجدے سے اٹھے اللہ اکبر, ایک دم واپس اٹھ کے پھر واپس اللہ اکبر. یہ کیا چل رہا ہے؟ معذرت چاہوں گا, یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ریس لگائی ہوئی ہے. یہ نماز ہے. اور پتہ ہے ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہم لوگ اس لمحے میں رہ ہی نہیں سکتے. I really need to tell you these things with logics, کیونکہ آپ سمجھدار شعور والے باشعور لوگ ہیں, یقیناً اگر ہوتے تو یقیناً نماز قائم کرتے. کیونکہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو باشعور کہتا ہے, سمجھدار کہتا ہے, عقل مند سمجھتا ہے, کیونکہ ہونے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہے, میں معذرت چاہوں گا, تو وہ ضرور نماز قائم کرے گا اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو نماز یہ چل رہی, ٹھیک ہے. اب I want to tell you something really important, کہ اگر آپ ویسے نماز پڑھیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے تو آپ کو صحیح, اب یہ والی نماز پڑھ کے بندے کے دل میں اطمینان ہے کہ بابا جی نمازاں پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ مذاق تو نہیں ہے, کیوں جی یہ کہ طریقہ کار ہے, استغفر اللہ. تو اطمینان غلط والا نہ آئے, وہ والا اطمینان آئے جو کہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے 2 غریب لوگوں کو اللہ پاک نے دیا, جو سوکھی روٹی پانی میں ڈال کے اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ پانی نہ لگائیں تو وہ سخت ہے. ایک دوسرے کو کہتا ہے واللہ اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے تو وہ تلواروں کے زور پہ آ کر ہم سے یہ اطمینان چھین کر لے جائیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی خاص بات. تو غلط اطمینان نہ ہو، یہ بہت ضروری بات ہے. جیسے کہ بندہ چھوٹا سا عمل کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اطمینان دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ اچھے اچھے اعمال کر کے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. جنت میں بھائی اللہ رب العزت کی رحمت سے جائیں گے. یہ اعمال کرنا میرے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اچھے اعمال کرتا ہوں تو اس سے اثرات اچھے آتے ہیں. یاد رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ضروری بات ہے کہ اچھے اعمال میرے لیے اس وجہ سے کرنا کیوں ضروری ہے کہ اس سے اثرات اچھے پڑتے ہیں. خرابیاں میرا پیچھا نہیں کرتی، بیماریاں نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، ٹینشنیں نہیں کھلتی، بندہ ذلیل نہیں ہوتا. یہاں یہ ذلت ہے، کبھی کچھ خراب ہو گیا، کبھی یہ کٹا کھل گیا، کبھی وہ مسئلہ آ گیا، یرا جان ہی نہیں چھوٹ رہی. سمجھ آ رہی؟ فرصت ہی نہیں مل رہی، وقت میں برکت ہی نہیں ہے. اس کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں تاکہ نحوست، بری چیزیں، شر، یہ چیزیں ہم سے دور رہیں. یاد رہے گا. اب اطمینان، اصلی والی اطمینان کی کیفیت آپ کو اپنی اصلی والی نارمل زندگی میں محسوس ہونی چاہیے. یہ ہے صحیح نماز کی نشانی. اگر آپ کی نماز صحیح جا رہی ہے تو آپ کی زندگی میں اطمینان رہے گا. پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، پھر سکون سے ہر کام ہوگا. وہ جو رشنگ والا پارٹ ہے نا، وہ زندگی سے نکل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اب کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو سب جانتے ہیں کہ سب سے جو برا چور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو رکوع اور سجدے کی چوری کرتا ہے، ایسے جیسے بھی بتایا. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر اچھے طریقے سے وقار کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، رکوع اور سجدہ بھی اچھے طریقے سے کرے، تو ایسی نماز اس کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے. جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ رب العزت تیری بھی ایسے حفاظت کرے. اور وہ شخص جو اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا، اچھے طریقے سے نماز میں کھڑا نہیں ہوتا، رکوع سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا، ایسی نماز اس کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے. جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے. استغفر اللہ. دیکھا ہے، ایک عمل ہے وہ دعا دینے کے بجائے بد دعا دیتا ہوا جا رہا ہے. کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں، کہ یار کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرے لیے جو ضلالت کا سبب بنا ہے وہ میرا عمل ہی بنا ہوا ہے. اینڈ اپنی طرف سے I am so much content that things are going right. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ضروری کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بھائی ضروری یہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے کہ میں نے نماز ویسے پڑھنی ہے جو کہ جس طریقے سے پڑھنی چاہیے. نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے. اگر مجھے نہیں روک رہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، وہ میری نماز نہیں. اور میری زندگی میں اطمینان آتا ہے یا نہیں ہے آتا، یہ بات پتہ کرنے کے لیے آپ نے فوکس کرنا ہے نماز کے اوپر. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، یور ورک، یور جاب، ایوری سنگل مومنٹ ریکوائرز یو ٹو اسٹے ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. کوئی بھی کام کریں گے نا، اگر آپ اس لمحے میں رہ کر وہ کام کرنے کی عادت ڈال لیں گے، یقین مانے پرفیکشن چھلکنے لگے گی آپ کے ہر اس کام سے جو آپ کریں گے. یا ہر آپ کا وہ کام جو بہترین ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ لاجیکلی میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ پریزنٹ میں رہنا کتنا ضروری ہے. ماضی، حال اور مستقبل، عموماً ہم لوگ یا ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں، حال میں نہیں رہ پاتے. کیوں نہیں رہ پاتے؟ کیونکہ حال میں بندہ رہنے کی عادت نہیں ڈال سکتا. کیونکہ آپ جب ابھی اس والے مومنٹ میں ہیں، آپ کے مائنڈ میں اگلا مومنٹ چل رہا ہوتا ہے، اچھا آگے میں نے یہ کرنا ہے. اس کو بولتے ہیں استحضار. جیسے کہ آج شام کو میرے مہمان آنے ہیں، اب صبح سے لے کر شام تک میرے مائنڈ میں بار بار میری توجہ ادھر جا رہی ہے کہ مہمان آئیں گے، میرا بھائی آئے گا،
ہم باربیکیو کریں گے، اس کو میں یہاں پہ بٹھاؤں گا، پھر میں بوتل بھی لے کے آؤں گا اس کے لیے، اس کو کوک پسند ہے لیکن اس کے بچے مرنڈا پیتے ہیں، پھر میں اس کے لیے دہی بھی لے کر آؤں گا، ہم چٹنی بنائیں گے، کھانا ہم باہر سے کر لیں گے، روٹیاں باہر سے لے آئیں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح مطلب اب میں پورا دن وہ سیٹنگ بنا رہا ہوں مائنڈ میں نہ چاہتے ہوئے. اب میری توجہ تو آنے والے لمحے کا جو یہ جو توجہ ہوتی ہے نا اس کی طرف، جو آنے والے لمحے کی جو فکر ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت کا استحضار بڑا ضروری ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ جب بندہ مر جائے گا تو کس سے ملاقات ہے؟ اللہ پاک سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اس سے تمہاری نماز، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس سے تمہاری نماز بہتر ہو جائے گی. تو سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے، میں نے، ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ہم نے موت کو یاد رکھنا ہے. Like this is the core of your namaz. I'm gonna die. This might be the last prayer. پھر کیا پتا موقع ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، موت کو یا پتہ نہیں کدھر کیا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور پھر نماز ادا کرتے ہوئے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، ایک بار ایک صحابی نے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز دوبارہ سے ادا کریں، آپ کی نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی پھر نماز پڑھنے چلے گئے، پھر واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز پھر سے ادا کر کے آئے. انہوں نے تیسری بار اس طریقے سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، پھر سے ادا کر کے آئے. تیسری بار وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیجیے کہ میں کیسے نماز ادا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرو، اطمینان سے کھڑے ہو، اطمینان اطمینان اطمینان. ایسے اطمینان سے نماز ہو کہ دیکھنے والے کو اطمینان آ جائے. اتنے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں کہ دیکھنے والا آپ کے جسم کی حرکت سے سکون میں آ جائے، سکون سے نماز پڑھنے لگے. یہ ہے نیکسٹ لیول. جس طرح اگر انسان سکون سے بولتا ہے تو سننے والے کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ سکون سے نماز ادا کرے تو دیکھنے والے کو بھی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے ترتیب. اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو سب سے پہلے شروع کہاں سے کرنا ہے. اب 3-4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم سے بات کروائی ہے. پہلی کیا تھی کہ نماز میں دھیان جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ دھیان کے بغیر تو نماز ہوئی نہیں. دوسری کیا ہے کہ نماز میں رکوع سجدہ بہت ضروری، یوں نہیں کہ جیسے تو ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں تو جی تو اس کے بعد پھر یہ بات ہوگی تو اس کے علاوہ مطلب کیسے کہ بھائی تو یہ جلدی ہے، کہیں جانا ہے، تو جا دفع ہو جا تو کیا ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. اگر نہیں مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے اس طریقے سے آ کے بیٹھے وہاں کہ بھائی وہ اصل میں مجھے وہ کچھ پیسے چاہیے تھے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مطلب پیسے بھی، اس کی پیسے بھی ضرورت ہے، گھر کے بہت حالات خراب ہیں، اور اس کے علاوہ بچی جو ہے وہ بھی بیمار ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، مجھے نئے جوتے بھی لینے تھے، اور تو پھر وہ پیسے دے دیں پلیز، جلدی دینا. اچھا آپ کو لگتا ہے مطلب کسی انسان، اللہ استغفر اللہ، ہم کبھی بھی یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگے، اللہ کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں. سمجھ آئیے؟ پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں مسائل ہیں. یار اللہ رب العزت کو سمجھیں. ایک کتا بنایا نا اللہ نے، کتا، اس کو ایک دفعہ آواز دینا بیٹھ جا، سٹ، ہی سٹس، اسٹینڈ اپ. نہیں یار، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کہیں جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ، وہ چیز مجھے اٹھا کر دو، چھوٹا سا بچہ پیٹی ایک دم وہ چیز اٹھا کے لے آئے گا. یار اللہ رب العزت ایک دفعہ اللہ کی مخلوق سن کے اس پہ عمل کر. یار اللہ پاک کو ہم ایک دفعہ مانگے یا اللہ پلیز، یا اللہ رحم فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے یا اللہ، لیکن یار برو اسٹے دیئر. Like it's you and Allah. It's like you are totally there in that particular moment. You are not in the future.
You're not thinking about the next thing. یہ point. And things will be fine. You will love it. You'll be amazed. Allahu Akbar. Ya Allah, مزہ آ گیا. Like it was one-on-one communication. اور دھیان، اطمینان اور توجہ اس لمحے میں ہو، اس لمحے میں توجہ ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو اور اطمینان ہو پورے جسم میں، الفاظ میں، ایسے کہ جیسے بس یہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، ایسے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب آگے بات کرتے ہیں. نماز کا ترجمہ بہت ضروری، یاد کر کے 2 نفل اردو میں پڑھنے. اف یو اسپیک اردو میں نفل پڑھنے. اب سب سے پہلے نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم یہ منہ سے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. نماز پڑھو، نماز، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر، تو اب ہم نے اللہ اکبر کو کیا بنایا ہوا ہے؟ استغفر اللہ، ہم نے سگنل بنایا ہوا ہے کہ کھڑے ہوئے نماز میں سوچ رہے ہیں، اوپر ہلتے رہتے ہیں. چپ کر کے ادب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ سے بات کرنی. اور پھر یوں جیسے اللہ اکبر ہوتا ہے ہمیں پتہ، او سگنل آ گیا، چلو جی رکوع میں چلے جاؤ. پھر سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا، جیسے اللہ اکبر. ہم نے اس کو لائک وی ڈونٹ کمیونیکیٹ ود اللہ عز و جل. ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ اکبر ہو. یہ سب سے بہترین ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے بہترین. آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز میں آپ کا دھیان ہے، شروع اس طرح کرنا ہے کہ میری پوری نماز میں کوئی بھی اللہ اکبر ایسا نہ ہو جس میں میں اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ پاک کو یہ نہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کر کے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اور کس کا؟ اللہ کو سنانا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو سنانا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. دل میں یہ بات ہو. پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تیرے ہی نام سے تیری حمد ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تیری شان اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب دیکھیں اس کا مجھے بھی نہیں آتا ترجمہ، چلے میں بھی اس کا ترجمہ دوبارہ سے پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ پھر اس طریقے سے اب اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی، اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے یار. شروع اللہ کے، اے اللہ شروع آپ کے نام سے، آپ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. الرحمن، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا. آمین. پھر قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک کو سنا دے. جیسے اللہ، اب یہ جو پوری ٹپ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ اب یہ اردو میں اس طریقے سے ہے. پھر اللہ سے بات کرنی ہے. اردو میں جذبات آ جاتے ہیں، پتہ ہے میں ابھی تک وہاں پہ پھنسا ہوں اب بیسٹ میں کہ یار ولا الہ غیرک کا ترجمہ کیا ہے. میرے پاس فون ہی نہیں. اچھا، ولا الہ غیرک کا ترجمہ ہے کوئی بھی اللہ کے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی حمد ہے، تیرے ہی نام سے تیری ہم شروع کرتا ہوں. وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، تیری شان اعلیٰ ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ولا الہ غیرک، میں آئی نو غیرک کا مطلب ولا الہ، لا الہ کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، ہاں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو آئی گیس یہ صحیح ہے. I'm sorry، اب دیکھا میں پاس میں چلا گیا، میں وہی بھی پھنسا ہوا تھا. لیٹس اوکے. سو اب یہ اردو میں نماز ہے. ٹھیک ہے، اردو میں نماز پڑھنی ہے، بیکاز اٹس بین اے لانگ ٹائم آئی ڈنٹ ڈو دیٹ، بٹ انیشلی دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ.
پھر اللہ اکبر. اب وہ جو اللہ اکبر کی بات ہے یاد رہے گا. دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, میں بھی کمزور ہوں, سب بھائیوں سے بات شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بات ریکارڈ دس سیم وے, اس کو میں کاٹوں گا نہیں اس وجہ سے کیونکہ بھائیوں کو پتا ہو یار کہ بہت ضروری ہے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. آئی ایم جسٹ لائک اے بردر, اے مسلم brother who wants to be a better person and then wants my brothers to be better. اگلی چیز کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ اللہ اکبر جب بھی کہنا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کر کے ہر اللہ اکبر میں اللہ کو سنانا ہے. ٹھیک ہے, پوری نماز میں 2 رکعتوں میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے, کبھی نوٹ کیا ہے؟ بتاؤں گا نہیں, یا آپ نے خود دیکھنا ہے 4 رکعتوں میں کتنی بار اللہ اکبر آتا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا. اگر پوری نماز میں مجھے بس یہ پتا ہو کہ جب اللہ اکبر آئے گا تو مجھے اللہ اکبر کو یہ کہنا, میں اس پہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے, سو دیٹ یو کین ریممبر دس. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ پھر جب ہم رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو جب آپ قیام میں کھڑے ہیں, قیام سے جب رکوع میں جائیں گے نا تو ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم پڑھیں سبحان ربی العظیم تو جسم ہمارا جو باڈی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے چل ٹھیک ہے جلدی کر نیکسٹ اسٹیپ. نہیں, جب تک رکوع میں جانے کے بعد میں تھوڑا سا اسٹینڈ اپ, سو دا ٹائم آئی گو ان دا رکوع, ٹھیک ہے, سبحان, جب تک میری باڈی قرار نہیں پکڑ لیتی نا, قرار سمجھتے ہیں نا, لائک سکون میں نہیں ہو جاتی, تب تک مطلب پوری بالکل اسٹیٹ میں جب مجھے سکون میرے باڈی میں سکون اتر جائے تب پھر سکون کے ساتھ سمع اللہ لمن حمیدہ. اسے کیا ترجمہ ہے؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی, یہ ہے ترجمہ. سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. یہ اللہ کو بتانا ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی, یقین کے ساتھ. اسی طریقے سے پھر اسٹیٹ میں کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور اطمینان ہے تو پھر اللہ کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ ہلکا سا سانس بھی لے لیں, دین سکون کے ساتھ. برو اسٹک ٹو دس. جب سجدے میں جانا ہے, جب تک میرا پورا جسم سکون سے قرار نہیں پکڑ لیتا, اطمینان نہیں آ جاتا میری باڈی میں, تب تک میں نے اگلے رکن کی طرف نہیں جانا. یاد رہے گا, نماز کا ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب سب سے اعلیٰ, اور یہ اللہ کو کہنا ہے, اور آرام سے تلاوت, یوں نہیں جانا. اللہ رب العزت اتنے آرام سے کہ جیسے یا اللہ تو میری تو خوش قسمتی ہے اللہ کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, آپ سے ملاقات کرنے میں تو اتنا زیادہ چاہتا تھا یا اللہ کہ میں آپ سے مل سکوں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا ہے. تو تمہارا کوئی کام ہے؟ وہ کوئی کام نہیں, سب بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ تمہاری گاڑی کو چھوڑنے کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, گاڑی جائے وہ بولے, اور کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم, اٹس جسٹ یو اینڈ می. بس سمجھ آ رہی ہے وہ امپورٹنس. تمہاری جوتیاں کو چھوڑے کوئی بات نہیں, نو پرابلم. آئی مین یا اللہ آپ کے پاس تو پوری دنیا کے خزانے ہیں اللہ, یو ود می آن دس. یہ ہے بات. اب اللہ پاک مجھے معاف فرمائے, میں اس طریقے سے بتا نہیں سکا, مطلب جس طریقے سے میرے جذبات تھے یا جو چیز اللہ پاک نے مجھے محسوس کروائی ہے کہ ایک نماز پوری. اور آخر کیا ہے؟ آخر اللہ مجھے معاف فرما دے, آخر میں فرشتے جب نماز سے باہر نکلنا ہے تو پھر کس کو, یار یہ کیا ہوا, میں زیادہ وائٹ ہو گیا ہوں, چلو کوئی بات نہیں. آخر میں فرشتوں کو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم, فرشتوں کو کہنا ہے. ہم نے سائن بنایا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پہ جانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم. اور پھر اس طریقے سے کہ اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فرشتے کو شرمندگی کے ساتھ سلام کیا جائے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ آپ کو میرے جو نیکیاں ہیں وہ لکھنے کا موقع نہیں مل سکا. اور اس فرشتے کو بھی شرمندگی کے ساتھ سلام کیا جائے کہ آپ کو میرے گناہ ہی لکھنے کا موقع ملتا رہا, السلام علیکم. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد سلام کرنے کے بعد پھر سکون کر دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئی ٹوک اے لاٹ آف ٹائم, تو میں بھی سیکھ رہا ہوں, لیکن یہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا ہے. آگے بھی مجھے دوبارہ سے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اطمینان سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اگر مزہ نہ آیا
تو پھر دوبارہ کوشش کرنا. اللہ پاک مزہ عطا فرمائیں گے. پیسے تو آپ نے دیے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وقت یہاں پہ سپینڈ کروایا، اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائیں اور اس کو صحیح معنوں میں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اطمینان سے اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر یہ اطمینان چھل کے یا اللہ ہمیں معاف فرما کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.